بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 26 اور سورہ احقاف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف کا کلمہ 21 نمبر آیت میں مذکور ہے۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس سورہ پاک میں 4 رکوع ہیں، 35 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 644 ہے اور حروف کی تعداد 2595 ہے۔ اس سورہ پاک میں بھی یہ کیونکہ 11 ہجری یہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے اور 11ویں سرکار کے سال نبوت میں مکہ میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ اس کے مضامین بھی ابتدائی جب مشرکین مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، سخت دن آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات صبر نازل فرمائیں، اے میرے حبیب اس سختی پر صبر فرمائیے۔ اسی طرح طائف سے واپسی پر جب طائف والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زد و کوب کیا اور پتھر مارے اور شدید زخمی کر دیا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سکونت کی آیات طیبہ سورہ پاک میں نازل کی گئیں۔ اور جنات نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دین سیکھا تو جنات کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ کفار اور مشرکین کی ہٹ درمی اور ان کے جا بجا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے واقعات کا ذکر کیا گیا اور ان کے انجام کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کے انجام کو ذکر کر کے ڈرایا کہ جو حال پہلے عاد کے ساتھ ہو چکا ہے اس سے برا حال تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم یوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہو گے۔ آغاز اس سورہ پاک کا بھی ہا اور میم سے ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ ہی اور اس کا رسول ہی اس کے معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی 3 صورتوں کی طرح اس سورہ پاک میں بھی قرآن عظیم کی حقانیت کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا غالب اور بہت دانا ہے، جو سب پر غالب اور بہت دانا ہے۔ یہ قرآن عظیم اس رب کا نازل کردہ کلام ہے، یہ کسی انسان کی گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ زمین و آسمان کی تخلیق پر تصدیق فرمائی، فرمایا ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مدت مقررہ کے لیے۔ اجل مسمى، ایک وقت مقرر ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ وقت نہیں آئے گا آسمان زمین دونوں قائم رہیں گے۔ جب وہ وقت آئے گا نہ آسمان اپنا وجود باقی رکھ سکے گا نہ زمین اپنا وجود باقی رکھ سکے گی۔ ایک مقرر وقت ہم نے کر دیا ہے ان کی رعنائیاں اور ان کی روشنیوں کے لیے، اس وقت تک یہ قائم رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے وجود سے کسی صورت بھی دور نہیں کر سکتی، نہ آسمان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ زمین کا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔
والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کفار اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے روح گردانی کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے۔ جب جوں انہیں اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، جوں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، وہ اتنا ہی اس کی راہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرمائیے، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے کافرو کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن بتوں کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن بتوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ زمین کی کوئی چیز ان بتوں نے بنائی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہی بتا دو کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ ہمارے بتوں نے بنائی ہے، وہ زمین کی فلاں جگہ ہمارے بتوں نے بنائی ہے۔ یہ اب انہیں مسکت کرنے کے لیے کتنا بڑا سوال تھا، ہے کوئی جو اس کا جواب دے سکے؟ کہا جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو کیا انہوں نے زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ آسمانوں کی تخلیق میں شریک تھے؟ لات، منات، عزا، حبل، جتنے بت تم پوج رہے ہو ان میں سے کوئی 66 بت تھے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے اندر، اور 360 بتوں کی مختلف مورتیاں الگ الگ دیواروں پہ بنا رکھی اور حرم کعبہ میں بنا رکھی جن کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایک ایسا تو دکھاؤ جس نے زمین یا آسمان پیدا کرنے میں اللہ کا ساتھ دیا ہو، یا ان بتوں میں سے کسی نے اس کی تخلیق میں حصہ لیا ہو، یا کوئی شے تم ایسی بتا سکو کہ نہیں جی یہ ہمارے بتوں نے بنائی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک خدائی اس کا مالک ہے جس نے زمین بھی بنائی ہے، جس نے آسمان بھی بنایا ہے۔ ایتونی بکتاب، تیسرا سوال فرمایا ایتونی بکتاب من قبل، یا اس میری کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب دکھا دو جو تمہارے ان بتوں پر اتری ہو۔ میں تو کتاب لایا ہوں اور تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایتونی بکتاب، لاؤ میرے پاس کوئی ایسی کتاب من قبل جو اس سے پہلے اتری ہو، ھذا او آثارۃ من علم، یا کوئی دوسرا علمی ثبوت جو تمہارے پاس موجود ہو کہ جی یہ ہمارے بتوں کی طرف سے ہے۔ یہ ایک منہ بند کرنے والا سوال تھا۔ گنگ تھے سارے، کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ فرمایا کوئی کتاب لا کے دکھا دو، کوئی اور علمی ثبوت لا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے کارنامے ان کے ہیں، کوئی ایک کارنامہ تو دکھاؤ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیے، ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ جن بتوں کے سامنے وہ کھڑا ہے قیامت تک بھی ان کو بلاتا رہے، اسے موت نہ آئے اور وہ ان کو پکارتا رہے، ان بتوں میں سے جواب نہیں آ سکتا۔ پھر اس سچے رب کو کیوں نہیں مان لیتے جو ہر بات کا جواب دیتا ہے، جس کی بارگاہ سے تمہاری ہر بات کا جواب آتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو اس کی دعا سے نرے غافل ہیں، وہ اس کی پکار سے نرے، جو وہ پکار رہا ہے ان کو، اس کے پکار کو سن ہی نہیں سکتے، وہ تو غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ حشر کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہی بت ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ ان کو بولنے کی قوت دے دے گا، اس دن بلائے گا اللہ ان کو، وہ بت ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے دشمن ہوں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے مولا ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری پوجا کرو، ہم تو مورتیاں تھے، پتھر تھے، بے جان تھے، بول ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے خود ہمیں گھڑ کے ہمیں خدا بنا لیا، ہم نے اپنی طرف کوئی دعوت تو جانتا ہے نہیں دی تھی۔
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے صاف صاف۔ بولا ہم نے تو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہم تو بول ہی نہیں سکتے تھے، تو جانتا ہے ہم تو پتھر تھے۔ تو اس دن وہ بت بولیں گے اور وہ اپنے عبادت کرنے والوں کا انکار کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ تم اس آسیب میں گم ہو، نکل آؤ اللہ کے سچے اللہ کے پروردگار کی طرف، اپنے سچے خدا کی طرف آ جاؤ، جو تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہے، جو تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، جس نے تمہیں کائنات و ما فیہا کی ہر چیز عطا فرمائی ہے، زمین و آسمان کی ساری رعنائیاں تمہیں دی ہیں۔ وہ پروردگار حقیقی مالک ہے، وہ پرستش کے قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان ظالموں کے سامنے ہماری آیتیں بینات روشن، قال الذین کفروا، تو وہ ظالم کافر کہتے ہیں للحق، کے حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب کہ وہ کھلا کھلا ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآنی آیات کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا یا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی خود گھڑ کے لے آیا ہے، یہی ان کے اعتراض تھے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ کل ان افتریتہ، اے میرے حبیب ذرا ان سے کہو اگر میں گھڑ کے لے آیا ہوں، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اس طاقت کے مالک نہیں ہو، مجھے اللہ سے چھڑا لو، میں پھر بھی اس کی عبادت ہی کروں گا، تم مجھ سے میرا رب چھڑا نہیں سکتے۔ میں گڑی گڑائی بیان کر رہا ہوں یا سچے رب کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، تم مجھ سے میرا رب چھڑا نہیں سکتے۔ هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، پس میرا اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے، مجھے کوئی دوسرا گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو اور جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پس میرا رب ہی تمہارے اور میرے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہاں یہ کیوں فرمایا کہ آج بھی اگر تم توبہ کر لو، آج بھی اگر تم اس کا کلمہ پڑھ لو، پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرا رب وہ کریم پروردگار ہے، میرا رب وہ رحیم پروردگار ہے، جو اپنے گناہگار بندوں کی طرف، ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ جب بھی پلٹے اسے معاف کر دے، جب بھی توبہ کرے وہ اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تصور توحید میں پختگی عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکا ہوا رکھے، اور جب مرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔